پاکستان کی طرف سے جب بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ کشمیریوں کے لیے بڑے حوصلے اور عزم کا باعث بنتی ہے. ویسے تو جو پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں، وہ تو ہر دن کشمیریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں. لیکن جب ایک یکجہتی عالمی طور پر اور سولیڈیرٹی منائی جاتی ہے اور اس موقع پر پاکستان کے سب سے بڑے سپہ سالار کا بیان، اور وہ بھی مقبوضہ جموں کشمیر کے ان عوام کے لیے، اور وہ آزاد جموں کشمیر جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، وہاں پر بیٹھ کے جب اس انداز سے جب یہ ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کا اندازہ بہت وہی کر سکتا ہے جو ان کے جذبات کو جانتا ہو. بے شک. چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ انہوں نے مظفر آباد میں جب 5 فروری کو دورہ کیا اور وہاں یادگار شہدا پہ حاضری بھی دی، وہاں پہ پھول بھی چڑھائے، اور پھر وہاں پہ جو لوکلز تھے، کشمیری تھے ہمارے، ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک دفعہ پھر جس طرح جاندار انداز میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی آزادی جو ہے اس کو بھارت جبر اور ظلم کے ساتھ نہیں دبا سکتا، اور پاکستان کی جو فورسز ہیں، پاکستان کے جو ادارے ہیں اور پاکستان کی قوم ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو سٹیٹمنٹ تھی یہ تو ایک اس موقع پر اس لیے بھی بہت امپارٹنٹ تھی کہ ایک تو یہ یکجہتی کا دن بھی تھا، دوسری بات یہ تھی کہ ہندوستان ایک مکرو پروپیگنڈے میں وہ کشمیریوں کو انوالو کر رہا تھا. وہ دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے متعلق اس کے ڈیفنس منسٹرز کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی یا اس کے اور لوگوں کی آ رہی تھی. تو چیف آف آرمی اسٹاف نے جب وہاں آزاد کشمیر میں بیٹھ کے اس کو للکارا تو اس کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ وہی عزم اور وہی ولولہ رکھتی ہیں کشمیری قوم کے لیے. دوسری بات یہ تھی کہ ایک ایسا موقع جب پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہم 3 جنگیں کیا، ہم 10 جنگیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اس 10 جنگوں سے یہ مراد تھی کہ کوئی دنیا میں اس خام خیالی میں نہ رہے کہ ہماری کوئی دفاعی صلاحیتیں کمزور ہیں.